محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایمان کی ایک بات کی جو چیزیں ہیں یہ اس میں مشہور ہو گئے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندگی ملک و مال پر بناتے ہیں اور ایک زندگی تقوی پر انسان کے بناتے ہیں، کیونکہ دنیا محنت کا میدان ہے، جہاں ہر ایک انسان اپنے اپنی شکلوں پر کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے۔ جس شکل کو سامنے رکھ کر انسان محنت کرتا ہے، نفع و نقصان اسی اعتبار سے اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر ایک دکان ہے اس کی تو نفع و نقصان اس کے سامنے اس اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک کارخانہ ہے تو نفع و نقصان اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، پورا ملک ہے، نفع و نقصان اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک بیگھہ زمین ہے تو نفع و نقصان اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، 100 بیگھہ زمین ہے، نفع و نقصان اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، 1000 بیگھہ زمین ہے، نفع و نقصان اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن لفظ جو ہے وہی بولا جاتا ہے۔ 1 بیگھہ زمین ہے اس کو بھی زمین کہیں گے، اور 100 بیگھہ زمین ہے اس کو بھی زمین کہیں گے، 1000 بیگھہ زمین ہے اس کو بھی زمین کہیں گے، پورے ملک کی زمین ہے اس کو بھی زمین کہیں گے۔ 5 گرام سونا ہے اس کو بھی سونا کہیں گے، 5 کلو سونا ہے اس کو بھی سونا کہیں گے، پورے ملک کے اندر جتنا سونا ہے اس کو بھی سونا کہیں گے، پوری دنیا میں جتنا سونا ہے اس کو جمع کر دیا اس کو بھی سونا کہیں گے۔ تو لفظ جو جز پہ بولا جاتا ہے وہی کل پہ بولا جاتا ہے، لیکن جتنی بڑی شکل سامنے ہوتی ہے انسان کے ذہن میں اس کے نفع نقصان کا اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو انسان دنیا میں جو محنت کر رہا ہے، جتنی بڑی شکل اور جو شکل سامنے ہے اس کے اعتبار سے نفع و نقصان کو سوچ کر یہ محنت کرتا ہے اور اسی سے امیدیں لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر دکان کھولی ہے اور دکان میں 1 لاکھ روپے لگایا ہے تو اس سے لاکھوں روپے روزانہ یا لاکھوں روپے مہینے کو امید نہیں رکھتا ہے، سوچتا ہے 2500 روپے نفع روزانہ ملیں گے، اور مہینے کے اعتبار سے بھی سوچتا ہے 10-15-20 ہزار روپے اگر نفع مل رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی اگر 10,000 روپے لگا کر کاروبار کرتا ہے تو وہ 10-20 ہزار روپے مہینے میں آمدنی نہیں سوچتا ہے، وہ تو سوچتا ہے 1000 2000 5000 کا فائدہ ہو جائے گا۔ اسی اعتبار سے کوئی فیکٹری لگاتا ہے کروڑوں اربوں روپے میں تو اس کا نفع بھی اس کے سامنے اسی اعتبار سے ہوتا ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے لگانے کے بعد جو فیکٹری کر رہا ہے اگر اس کا نفع مہینے میں 10-15 ہزار روپے آیا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں، اس کا فائدہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو جتنی بڑی شکل سامنے رکھ کر انسان محنت کرتا ہے نفع نقصان اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ایک محنت دنیا میں یہ ہے کہ انسان دنیا میں چیزوں کو شکلوں کو سامنے رکھ کر محنت کرتا ہے، اور ایک محنت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علیہ، اس میں شکلوں کو ہٹا کر، شکلوں کا انکار کر کر، اس کی تردید کر کے، اس سے نا امید ہو کر، اور اللہ والے بزرگان دین شکلوں کو لات مار کر اللہ کی ذات و صفات کو سامنے رکھ کر محنت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات و صفات کو سامنے رکھ کر انسان محنت کرے گا تو پھر کون ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا ہے؟ شکلوں کو سامنے رکھ کر محنت کرے گا، یہ محتاجگی والی محنت ہے، یہ محتاجگی والی محنت ہے، یہ جب چاہے جو کچھ چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سردی کا زمانہ ہے، دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہے، یہ سوچیں کہ دیسی آم کھائیں، مل جائیں، نہیں مل سکتے، چاہے اتنا بڑا پیسے والا ہو، چاہے اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ بیماری کا حال بھیجیں اور یہ چاہے کہ ہم بہت پیسے والے ہیں
اور سب سے ماہر ڈاکٹر کو دکھلاویں گے، جہاں اتنا پیسہ لگے ڈاکٹر ٹھیک کر دے، نہیں ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بہت پیسے والا ہے، یہ سوچے کہ ہماری عمر بڑھ جاوے، موت جلدی نہ آوے، 2 4 10 20 سال اور دنیا میں زندہ رہیں ہم، جو وقت اللہ کے مقرر ہے اس سے آگے ہم نکل جائیں، یہ شکلوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے اتنا بڑا پیسے والا ہو، چاہے اتنا بڑا ماہر ڈاکٹر ہو، ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتا ہے۔ کتنے روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، یہ چاہے کہ ہم سب سے زیادہ مالدار بن جائیں، بہت پیسہ ہمارے پاس ہو جاوے، یہ دنیا میں جو سبب پر محنت ہو رہی اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ محتاجگی والی محنت ہے، محتاجگی والی زندگی ہے۔ جو راستہ حضرات انبیاء جو محنت کا راستہ حضرات انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اس میں شکلوں کو سامنے رکھ کر محنت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ سب سے پہلا کام نبی کا یہی ہوتا ہے، سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی ہے کہ شکلوں سے ہٹاؤ اپنے آپ کو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں جتنی شکلیں سامنے ہوتی ہیں اس کا انکار کراتے ہیں نبی، نبیوں کی مخالفت تو اسی میں ہوتی ہے کہ شکلوں کو سامنے رکھ کر محنت نہیں کرتے ہیں، بلکہ شکلوں سے ذہن و یقین ہٹا کر محنت کرتے ہیں۔ پہلی دعوت نبی کو یہ ہوتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی، کہ کسی شکل سے کچھ نہیں ہوگا، کسی سبب سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ دنیا میں جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں، انسانوں کی کامیابی کا طریقہ دیتے ہیں، انسانوں کی محنت کامیاب ہو جائے اس کی محنت دیتے ہیں، اس میں پہلی شرط یہی ہے۔ دیکھو نبیوں کو جو محنت ہے، نبیوں کا جو کامیابی پر لے جانے کا راستہ ہے، وہ اس سے بالکل مخالف ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر اس کے موافق ہو، اس سے ملتا جلتا ہو تو ساری دنیا نبیوں کے ساتھ لگ جاوے، لیکن نبیوں کی دعوت ایک دم مخالف، ظاہر کے خلاف، اسباب کے خلاف۔ پہلی دعوت نبیوں کی پہلی دعوت کائنات کے تمام نقشوں کے خلاف، تمام ظاہری اسباب کے خلاف، تمام ظاہری نظام کے خلاف، کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور انسان دنیا میں تمام اسباب بنائے بیٹھا رہتا ہے، تمام شکلیں بنا لیتا ہے، اس سے اس کو ہوتا نظر آتا ہے اور تمام چیزوں میں پھنسا رہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے اتنے بڑے بڑے اسباب بنانے کے بعد، اتنی بڑی بڑی شکلیں بنانے کے بعد مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام پہلے اللہ سے ہونا سمجھاتے ہیں، ایک اللہ کی ذات و صفات کو بتلاتے ہیں، اللہ کی ذات کا تعارف کراتے ہیں، اور اللہ کا تعارف کرانے میں پہلے کائنات کے سارے نقشوں کو انکار کراتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں ان سب کو لات مارو اور ان سب سے دل کو نکالو۔ حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، اور جب دل میں بات آئی کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، دل میں چاہت پیدا ہوئی، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے علم اور ایمان چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اللہ اس کی رہبری بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ہم کو ہدایت نہیں ملے تو اللہ ہی نے نہیں چاہا، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ ہی چاہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انسان جب چاہت کر لے گا اور انسان کوشش کر لے گا، انسان کوشش کرے گا اللہ تک پہنچنے کے لیے، ہدایت والے راستے پر لانے کے لیے، اللہ پھر رہبری کریں گے اس میں۔ جب تک انسان کے اندر داعیت نہیں پیدا ہوگا، انسان کے اندر طلب نہیں پیدا ہوگا، انسان چاہے گا، علم و ایمان اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کو دیں گے۔ تو ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، دل میں پیدا ہوئی طلب اللہ تک پہنچنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھولا۔ اپنے محل کے اندر سوئے ہوئے تھے تو گھوڑوں کی آواز آنے لگی، اوپر کچھ آوازیں آنے لگی۔ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور محل کی چھت پر گئے، دیکھا کہ 2 آدمی ہیں وہاں ٹہلنے، پوچھا کیا بات ہے، محل کے اندر کیسے آ گئے؟ تو کہا ہمارے اونٹ غائب ہو گئے ہیں، یہاں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیوقوف، اونٹ جنگل میں ملتے ہیں یہاں ملتے ہیں؟ تو وہ فرشتے سے اللہ نے بھیجے تھے، انہوں نے کہا کہ جس طرح اونٹ جنگل میں ملتے ہیں اس طرح تم جو اللہ کو یہاں محل میں تلاش کرو یہاں نہیں ملیں گے، اللہ میں سے پہنچنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے ہٹنا پڑے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ چھوڑ کر چل دیے۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہے اور اس سے گھر میں کتابیں لے ہمیں پڑھیں، اب کوئی ڈاکٹر اس کو ملے گا کیا کر رہے ہو کہ ہم ڈاکٹر بننے کی محنت کرنے کہیں گے بیوقوف، ڈاکٹر بننے کے لیے پہلے گھر چھوڑنا پڑے گا،
ایسا نہیں بن پاؤ گے ڈاکٹر. اب کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے گا, فیس جمع کرنی پڑے گی, بڑے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہنا پڑے گا, تو وہاں ڈاکٹر بن جاؤ گے, یہاں ڈاکٹر کے بجائے کچھ اور بن جاؤ گے تم. ہاں, تو ان فرشتوں نے ان کو سمجھایا, بات ان کے سمجھ میں آ گئی, بادشاہ کو چھوڑ کر چلے گئے, سمندر کے کنارے بیٹھ گئے, اللہ اللہ کرنے لگے وہاں. اور یہاں پبلک پریشان, وزیر لوگ پریشان کہ بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے ہیں. بہت ڈھونڈتے رہے لیکن نہیں ملے. وہ مخلصین کا زمانہ تھا, آج کل کی طرح نہیں. آج کل تو لوگ چاہتے ہیں کہ ابا مر جائیں تو جلدی سے ہمارا پراپرٹی پر اور چیزوں پر قبضہ ہو, سونے چاندی پر ہمارا قبضہ ہو, مال دولت پر ہمارا قبضہ ہو, اس کی فکر رہتی ہے. وہاں یہ نہیں تھا, مخلصین کا زمانہ تھا. تو وزیر صاحب سب پریشان, بادشاہ کی رونائی ہو رہی ہے. ایک آدمی نے بتایا ایک دن وزیر سے کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تمہارا بادشاہ سمندر کنارے بیٹھا ہے. وزیر پورے اپنے عملے کے ساتھ پہنچے وہاں. بادشاہ سلامت سمندر کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے. وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت چلیے, پبلک سب پریشان ہے اور آپ یہاں ہیں. تو جس سوئی سے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گدڑی سی رہے تھے, وہ سوئی سمندر میں ڈال دی. اور وزیر سے کہا کہ وزیر صاحب ہماری سوئی لا کر دو ہم کو. تو وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسی ہزاروں سوئی ہم دے دیں گے آپ کو. بادشاہ نے کہا کہ نہیں, ہم کو وہی سوئی چاہیے. کہا اس میں ہم عاجز ہیں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر میں جو مچھلیاں تھیں ان کو حکم دیا کہ مچھلیوں ہماری سوئی لاؤ. بہت ساری مچھلیاں سمندر سے سب نکل کے کنارے آ گئیں, اور سب سے آگے جو سمندر میں مچھلی نکل کر آئی تھی اس کے منہ میں سوئی تھی, وہی سوئی جس سے وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بتاؤ یہ بادشاہ ٹھیک ہے یا وہ بادشاہ ٹھیک ہے. تو جب انسان یہ مردار چیزیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار ہے, مردار چیزیں ہیں, ان سے نکل کر آتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے موافق وہ کام ہوگا جو کوئی سبب والا اپنے سبب سے نہیں کرا سکتا. یہ جو اللہ سے چاہے گا وہ ہو جائے گا. جب اللہ سے جو کہہ دے گا اللہ وہ کر دیں گے. تو ایک راستہ یہ ہے کہ انسان چیزوں اور شکلوں پر محنت کرے, محنت کر کے یہ وہاں پہنچے جہاں اسے کامیابی نظر آ رہی ہے. اور ایک راستہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے. اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ کائنات کے جتنے نقشے ہیں اسے یقین ہٹانا ہے, اور پھر اللہ سے لینے کا جو راستہ ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک زندگی تقوی پر بنتی ہے. تقوی کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 9 چیزیں ہیں, اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ متقی ہیں. اس میں 5 طرح کے یقین چاہیے اور 4 طرح کے عمل ہیں. یہ 9 چیزیں اگر انسان کے اندر آ گئیں تو آپ سمجھ لو اس کے اندر تقویٰ آ گیا ہے. اب اس کے تقوی پر کام بنیں گے, جیسے حضرات انبیاء کے بنے, صحابہ کے بنے, اولیاء کے بنے. سب سے پہلے اس میں اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. یہی نیکی اور کمال نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو, بلکہ نیکی کمال یہ ہے کہ سب سے پہلے من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان ہمارا ہے ہی, اللہ کو تو ہم مانتے ہیں. ابھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کو ایک مانا, تو کہتا ہے ہاں اللہ کو تو ہم ایک مانتے ہیں. تو یہ 2 منٹ میں آ گئے, اتنی جلدی اللہ پر ایمان آ گیا, اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سالوں لگتے تھے. مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 13 سال مکے میں لگے, 1.5 سال مدینے میں, اور تمام نبیوں کو اس سے زیادہ ٹائم لگا ہے. اور اللہ والوں کو خانقاہوں میں 5 10 25 30 سال لگتے تھے. اور یہ ہم لوگوں کو 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ ہاں ہم نے کہہ دیا کہ دل سے ہم نے اللہ کو مان لیا, بس آ گیا. اتنی جلدی نہیں آئی. ایسا کوئی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کو کھانا بنانا آ گیا, ہم بنا لیتے ہیں, بس اتنی جلدی آ گیا. کھانا بنانا سیکھنے کے لیے سالوں لگتے ہیں. گھر میں بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے اور والدین ان کو سکھلاتے ہیں, تب جا کے وہ کھانا بنانا. کوئی آدمی کہے کہ ہاں روٹی ہم کو بنانا نہیں آتا, ذرا پکا کر دکھلاؤ, اور وہ دیکھ لے. آج کل موبائل کا زمانہ ہے, جو
چیزیں گھنٹوں میں بنتی ہیں، وہ موبائل میں 2 منٹ میں دکھلا دیتے ہیں۔ اب کوئی موبائل میں دیکھے کہ ایسے آٹا جانا آیا تھا، ایسے لوئی اور ایسے روٹی پکائی، وہ کہے کہ ہم کو آ گیا، تو اس میں 2-3 منٹ میں روٹی پکانا آ گیا، 2-3 ہفتوں میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ ایک معمولی حقیقی سی چیز ہے جس کو ہم روزانہ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری گھر کے مستورات اور عورتیں روٹی بنا رہی ہیں، یہ 2 منٹ میں آ جائے گی روٹی بنانا، حالانکہ روز دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے مہینوں چاہیے تب جا کے ٹریننگ ہو پاتی ہے۔ تو ایک معمولی سی حقیقی سی چیز ہے کہ ایک آدمی آٹے کی روٹی بنانے کے لیے ہفتوں مہینوں چاہیے، تو بتاؤ جو اللہ پر ایمان ہے وہ ایسا جائے گا۔ جیسے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ پر ایمان یہ نہیں کہ اللہ سے ہوتا، اللہ پر ایمان یہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے اللہ کے علاوہ جتنے یقین اپنے دل سے نکالو، مال سے مالدار سے، زمین سے زمیندار سے، ملک ملکدار سے، سونے سے، سونے کی بنی ہوئی چیزوں سے، سارے یقین اپنے دل سے نکالو۔ سونے کے بت کا تو مسلمان انکار کر دے گا، لیکن سونے کے زیور لا کر رکھو تو منہ میں پانی آ جائے گا، سونے کے بسکٹ لا کر رکھو تو لالچ ہوگی کہ ہاں یہ مل جاوے تو ہمارا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ تو سونے کی مورتی سے نہیں ہوگا، سونے کی بسکٹ سے ہو جائے گا۔ پتھر کی مورتی سے نہیں ہوگا، پتھر کی بلڈنگ سے ہو جائے گا، کسی شکل سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ جتنے یقین ہیں وہ سب دل سے نکالنے پڑیں گے۔ تو پہلی بات آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے لیے اللہ کے علاوہ جتنے یقین ہیں وہ دل سے نکالو۔ دوسرا مطالبہ قرآن میں جو ایمان کے بنانے کا ہے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب نہیں کہ ہاں اللہ آخرت کو ہم نے مان لیا بس، نہ۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آج آخرت کا جو دن ہے وہ یقینی ہے اور آج کا دن ہے غیر یقینی۔ آج کے دن کا یقین نکل جاوے، آخرت کے دن کا یقین آ جاوے۔ لیکن آج مسلمان آج کے دن کے لیے محنت کر رہا ہے، انسان آج کے دن کے لیے محنت کر رہا ہے، آخرت کے دن کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے۔ ہر چیز میں کہتا ہے مکان ایسا بنائیں گے جیسے آج کا زمانہ ہے، کوٹھی ایسی بنائیں گے جیسے آج کا زمانہ ہے، کپڑے ایسے بنائیں گے جیسے آج کا زمانہ ہے، چپل ایسے لیں گے جیسے آج کا زمانہ ہے، زیور ایسے بنائیں گے جیسے آج کا زمانہ ہے، کھانے ایسے ہوں گے جیسے آج کا زمانہ ہے، شادی ایسی ہوگی جیسے آج کا زمانہ ہے۔ 4 پیسے آگے تو انسان یہی بولی بولتا ہے کہ آج کے زمانے کے حساب سے ہم کام کریں گے، پرانے زمانے کے حساب سے کام نہیں کریں گے۔ حالانکہ آج کے زمانے والے قیامت کے دن، آج کے زمانے کو سامنے رکھ کر محنت کرنے والے قیامت کے میدان میں خون کے آنسو روئیں گے۔ جب آج کا دن یقینی نہیں ہے، انسان کے 1 منٹ کی زندگی کا یقین نہیں ہے، 1 گھنٹے کا یقین نہیں ہے، جب آج کے دن کا یقین نہیں تو اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کا یقین کیسے ہو سکتا ہے، وہ یقینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخرت کے دن یقینی، وہاں کے مسائل یقینی، وہاں کے حالات سے سب کو گزرنا ہی پڑے گا، عالم برزخ سے گزرنا پڑے گا۔ فرشتہ وہاں سوال کرے گا من رب کا، ما دین کا، من نبی کا، تینوں سوال ربوبیت کے ہیں۔ پلسرات سے گزرنا پڑے گا، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گے، میزان سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ بلا کر ہر ایک سے سوال کریں گے، خواہ مرد ہو یا عورت، 5 سوال کریں گے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس وقت تک اپنے جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ تو آخرت کے جو مسائل ہیں وہ یقینی ہے، وہ دن یقینی ہے، آخرت کی زندگی سامنے رکھ کر چلو۔ آج کے پولیس والے کے آج کے 4 ڈنڈے انسان کے سامنے ہیں اور آخرت کے فرشتے کی پٹائی سامنے نہیں ہے۔ آج کی بھوک یہاں سامنے ہے، کھانے کے لیے انسان کے یہاں مہینوں کا رکھا ہوا لیکن پھر بھی میں پریشان ہے، اور آخرت کی بھوک سامنے نہیں ہے۔ جاننے میں آدمی حدیث میں ہے ہزاروں سال تک یہ بھوک پیاس کا مطالبہ کرتا رہے گا، پانی مانگتا رہے گا، کھانا مانگتا رہے گا۔ کھانا جو ملے گا، زقوم ایک درخت ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں یہاں سوفر کہتے ہیں، وہ کھانے کو ملے گا۔ کانٹے دار درخت، کانٹے دار پھل ہوگا، حلق میں اٹک جائے گا۔ پانی مانگتا مانگتا انسان تک جائے گا، پانی ملے گا تو ایسا جو ہاتھوں کو کاٹ رہا ہو پیخانے کے راستے سب نکل جائے۔ تو آخرت کی بھوک بھی آج سامنے نہیں ہے۔ وہاں کی آج کی گرمی انسان کے سامنے ہے، قیامت کی گرمی سامنے نہیں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ تو آج کی زندگی دنیا کے زمانے کے حساب سے انسان چل رہا ہے، یہاں کی تکلیف اور یہاں کی مصیبت پریشانی سامنے ہے، وہاں کی مصیبت پریشانی سامنے نہیں ہے۔ آخرت سامنے رکھ کر چلو۔ تو آج کے دن کے یقین نکل جاوے، آخرت کے دن کے یقین آ جاوے۔ صحابہ کو نے اس پر محنت کی تو ان کا یقین بن گیا تھا، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے مکانات کھجور کے ٹٹر کے ہوتے تھے، ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا اسی میں گزارا اوقات کر لیتے تھے۔ کھانے کے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حکیم الامت ہیں اور امت کے امین ہیں، اور فرماتے تھے کہ ہماری مسجد کے سامنے دکان ہو اور 3000 درہم روزانہ نفع ہو، اور مسجد کے سامنے دکان ہو، ایک نماز ہمارے تکبیر اولیٰ سے نہ فوت ہو، اور 3000 روپے نفع ہو، وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیں، پھر بھی دکان نہیں کرنی ہے۔
ان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ آپ اور لوگوں کی طرح مال کیوں نہیں کماتے ہیں مہمانوں کے مہمان نوازی کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا ارے بیوقوف، ہمارے سامنے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے، اس دن آدمی نجات سے وہ پار ہوگا جو ہلکا پھلکا ہوگا۔ ہم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اور اسی بات پر ناراض ہوئے تھے کہ بیویوں نے سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے نکاح میں ہیں، نان و نقشے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں مرغ مسلم اور بڑھیا بڑھیا کھانا ملے، لیکن کم سے کم سوکھی روٹی صحیح اور سادہ ہی کھانا صحیح تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر تو فاقے والی زندگی تھی، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی اور کچھ باتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے، 2 مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، تیسری مرتبہ جب اجازت ملی ہے تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہیں اور بدن پیٹھ میں آپ کے بوریے کے نشان بھی پڑ گئے ہیں اور صرف ایک مٹھی جو اور ایک چمڑا پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسوں و کسرا تو محلات میں رہیں، سونے چاندی کے خزانے ان کے پاس، یہ کفار مشرکین اللہ کو نہ ماننے والے، ان کے پاس اتنا مال دولت، اور آپ اللہ کے رسول آپ کی زندگی یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا عمر سنو کہ آپ تک اس بات کے لیے دھوکے میں پڑے تھے، سنو یہ دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو دی، ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو صحابہ انبیاء آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں پوری دنیا میں جو کسی کے پرواہ بے کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں، شام اس حال میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں، ساری دنیا مجھ سے زیادہ غنی کوئی نہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، بے پرواہ۔ تو انبیاء یہ زندگی گزارتے تھے، آخرت سامنے رکھ کر چلتے تھے۔ آخرت اصل ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہاں تھوڑے دن کی زندگی ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1 گھنٹے کے لیے کسی کو جیل میں بند کر دیا جاوے اور اس کے بعد میں نکال کر پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جاوے تو اب بتاؤ وہ برائی کرے گا یا خوش ہوگا؟ تو کہے گا 1 گھنٹے کی جیل میں بند ہے، اب تو پورے ہندوستان کے بادشاہ بننے۔ دوسرا کہے گا ہم کو 1 ہفتہ بند کر دو، 1 مہینہ بند کر دو، 1 سال بند رہیں گے، ہم کو بناؤ۔ دوسرے لوگ کو یہ نہیں کہے گا کیوں مارا اس کو، 1 گھنٹہ کیوں جیل میں بند کیا، کہیں گے نہیں ہم کو بھی بند کرو، ہم بادشاہ بنیں گے۔ تو ایسے ہی ہے، 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 1 گھنٹے کی بھی نہیں ہے، چند منٹ کی ہے۔ تو آخرت سامنے رکھ کر چلنے۔ اور تیسرا حدیث مطالبہ جو یقین بدلنے کا ہے، والملائکہ، ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ خالی ہم نے کہا فرشتوں پر ایمان بس آگے نہیں، جتنے دنیا کے نظام ہیں سارے نظاموں پر سے یقین ہٹ جاوے، اللہ اور فرشتوں کے نظام پر، اللہ کے نظام پر یقین نہ جاوے، چاہے روس کے ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں، چاہے فوج کے نظام ہوں، چاہے تجارت کے، زراعت کے، جتنے نظام ہیں سارے نظاموں پر سے یقین ہٹ جاوے، خدا کے نظام پر یقین آ جاوے۔ روزی جو مل رہی ہے خدا کے نظام سے مل رہی ہے، حفاظت جو ہو رہی ہے خدا کے نظام سے ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے خدا کے نظام سے ہو رہی ہے، سارے نظام اللہ کے نظام ہے، بارش اللہ کے نظام سے ہو رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک جانب میں فرشتہ لگا ہوا ہے، جب تک کہ جس کے مقدر کا وہاں پہنچ نہیں جائے گا فرشتہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ بارش ہوتی ہے ایک بوند میں فرشتہ لگا رہتا ہے، حدیث میں ہے جب تک جہاں پہنچنا ہے پانی پہنچ نہیں جائے گا فرشتہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ دودھ کے ایک بوند میں فرشتہ لگا رہتا ہے، ہر آدمی کی حفاظت میں فرشتہ رہتا ہے، پلکوں پر فرشتہ لگا ہے، اونٹوں پر فرشتہ لگا ہے، 2 فرشتے نیکیاں برائیاں لکھ رہے ہیں، 2 فرشتے آنے والی بلاؤں کو ٹال رہے ہیں، 10 فرشتے عام طریقے سے ہر انسان کی حفاظت میں رہتے ہیں اور عورت کی حفاظت میں 11 فرشتے رہتے ہیں۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خدا کے نظام سے ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے نظام سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر تالاب کے کنارے کھڑے ہو تو تالاب کے کنارے جب کھڑے ہوں گے تو تالاب کے اندر سورج نظر آئے گا، لیکن جو سورج تالاب میں نظر آ رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، جو آسمان میں وہ سورج ہے۔ تالاب کنارے پیڑ لگا ہوگا، آم لگے ہوں گے تو تالاب کے اندر نظر آئیں گے، لیکن جو پیڑ تالاب کنارے جو تالاب میں نظر آ رہا ہے، جو آم نظر آ رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، وہ تو دھوکہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں پل جاوے آم نکل تو تالاب کے اندر چلا جائے گا، دھوکہ ہے۔
तालाब के अंदर किनारे बिल्डिंग बनी हुई तालाब में नजर आ रही, लेकिन जो बिल्डिंग तालाब में नजर आ रही है वो बिल्डिंग असल नहीं, जो किनारे बनी हुई वो असल है। तो ऐसे ही दुनिया में जो कुछ हमें दिखलाई दे रहा है इस निज़ाम से कुछ नहीं हो रहा, खुदा के निज़ाम से हो रहा है। जो अल्लाह का निज़ाम है उसके निज़ाम का अक्स और उसका परतो उसकी फोटो कापी दुनिया में दिखलाई दे रही है हमें। असल खुदा का निज़ाम है, मसला खुदा के हाथ में है, जहाँ से होता दिखलाई दे रहा है। इंसान को दिखलाई दिया कि गोली मार दी कि मर गया, हार्ट अटैक हुआ मर गया, कैंसर हो गया मर गया, बुखार आ गया इंसान मर गया, डूब कर मर गया, जल कर मर गया, इससे कोई मौत नहीं आती है, अल्लाह के निज़ाम से मौत आती है। मलकुल मौत जो एक फरिश्ता है वो इंसान की रूह निकालता है, अल्लाह के हुक्म से आता है। जब जिस्म से रूह निकाल लेता है तब इंसान की मौत आती है। मौत उस निज़ाम कहते हैं जिस्म से रूह को अलग कर लिया जावे, उसको मौत कहते हैं। हाँ, ये अल्लाह के निज़ाम से है। जैसे लाइट है हमारे आपके घरों में है, कहीं लाइट चली गई तो लाइट जाती नहीं, जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ से वो लाइट वाला काट देता है तब लाइट जाती है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो निज़ाम नज़र आ रहे हैं इस निज़ाम से कुछ नहीं हो रहा, खुदा के निज़ाम सब कुछ हो रहा है। तो तीसरा मुतालिबा हदीस में ये है फरिश्तों पर यकीन लाओ, सारे निज़ामों से यकीन हटाओ। और चौथा मुतालिबा हदीस में जो यकीन के बदलने का मिन नबीयीन, ये नबियों पर ईमान लाओ। नबियों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? ये नहीं कि हाँ नबियों को हमने मान लिया, नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं ये शख्सियत वाले हैं और बाकी जितने लोग हैं शख्सियत वाले नहीं हैं। कारून, फिरौन, शद्दाद, हामान ये शख्सियत वाले नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम शख्सियत वाले हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह इज़्ज़त मर्तबा मकाम अता फरमाएंगे। बाकी कोठी में रहने से, कार में चलने से, हवाई जहाज में घूमने से कोई शख्सियत वाला नहीं बन सकता है। अगर कोठी में रहने से और कार में जाने से, हवाई जहाज में घूमने से कोई इज्जत वाला बन सकता है तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे तो कोठी में तो चूहे भी रहते हैं, चूहे की भी कोई इज्जत वाला है। और हवाई जहाज में तो कुत्ते भी चलते हैं, कार में कुत्ते भी चलते हैं तो कुत्ते को भी कोई इज्जत वाला है। तो शख्सियत इज्जत मर्तबा जो बनता है वो कोठी में रहने से, कार में चलने से, हवाई जहाज में चलने से नहीं बनता है, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजारने से। आप देखो औलिया की, सहाबा की, अंबिया की ज़िंदगी देखो, बिल्कुल सादगी वाली ज़िंदगी होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक चौका था, उसी को रात में बिछाकर सोते थे, उसी पर दिन में जानवर को दाना देते थे। 10 साल तक वही उनके पास रहा है। लेकिन इज्जत वाले इतने हैं कि आज हर आदमी उनके नाम पर अपने नाम को, अपने बच्चे को नाम रख रहा है और हर आदमी मूसा अलैहिस्सलाम का जब नाम लेगा तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगाएगा, एहतराम करता है। और इसके मुकाबले में फिरौन जो था मुल्क वाला था, माल वाला था, फिरौन के नाम पर कोई गैर मुस्लिम भी, काफिर मुशरिक भी अपने बच्चे का नाम रखना पसंद नहीं करता है। और जब फिरौन का नाम लेता है तो लानतुल्लाह कहता है कि अल्लाह की लानत हो उस पर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेता है तो अलैहिस्सलाम कहता है कि सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो मूसा अलैहिस्सलाम पर। जो इज्जत वाले मूसा अलैहिस्सलाम से माल मुल्क को नहीं था। माल वाला कारून था लेकिन इज्जत वाला हैसियत वाला नहीं था। माल इतना था कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने इतना माल किसी को दिया ही नहीं। लेकिन जब कारून का कोई नाम लेगा तो लानत भेजेगा, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेगा तो आदमी दुआ या कलमात कहेगा। तो इज्जत वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं। हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज्जत वाले थे, हैसियत वाले थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आप चल रहे थे। बोरिए पर लेटते थे, मोटा खाना खाते थे, ऊँट की सवारी करते थे। इतना मोटा खाना खाते थे कि देहाती से देहाती आदमी नहीं खा सकता था। लेकिन इज्जत वाले इतने हैं कि 1300 बरस 1400 बरस हो गए हैं, आज भी कोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई गाली दे तो झगड़ा पैदा हो जाएगा। और अबू जहल का आज भी कोई नाम लेता है तो अबू जहल कहता है, नाम तो उसका दूसरा था लेकिन नाम अबू जहल लेता है, जाहिलों का अब्बा। और काफिर भी अपने बेटे का नाम जो है अबू जहल रखने के लिए तैयार नहीं होगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम हर आदमी रखना पसंद करता है कि साहबी रसूल थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, आपने उनको जन्नती होने की बशारत दी है। तो मर्तबे वाले, इज्जत वाले, हैसियत वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ, तो चौथा मुतालिबा जो हदीस में है यकीन बदलने को ये मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन, और किताब पर ईमान लाओ। हाँ, किताब पर ईमान लाने का क्या मतलब है कि किताब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो कुछ भी मालूम है हमें दुनिया में, जितने भी तजुर्बे हैं, ताजिर को तिजारत में, मुलाजिम को मुलाजिमत में, काश्तकार को खेती में, और जहाँ सियासत को सियासतदान में, जो कुछ भी जानता है, जिस लाइन में जो भी लोग जानते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसका नाम इल्म नहीं, इसका नाम जहालत है। इसके मुकाबले में जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म लेकर आए हैं उसका नाम इल्म है।
اس کا نام علم نہیں ہے. اور قرآن حدیث میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا نام علم ہے. اس کے مقابلے میں قرآن میں حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس کا نام علم ہے. قرآن میں کامیابی کے راز بتلائے گئے ہیں، کامیابی کے اصول بتلائے گئے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کامیابی کے عمل بتلائے ہیں. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ. پانچواں مطالبہ یہ ہے. اس کے بعد میں 4 طرح کے عمل بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. یہ 4 طرح کا عمل اب آگے اللہ کہے ہیں کہ اب یہ لوگ متقی ہیں. تو جب تقوی اندر آ جاوے گا تو جو ملک و مال والوں کا کام ملک و مال سے نہیں بن پا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ عمل پر بنانے شروع کر دیں گے. نماز پر اللہ کام بنائیں گے، دعاؤں سے اللہ بیماریاں ٹھیک کریں گے، دعاؤں سے اللہ حفاظت کریں گے، دعاؤں سے اللہ قرض ادا کریں گے. جو اللہ سے کہہ دیں گے اللہ کام بنا دیں گے. اس لیے اس میں محنت ہے. اس تقوی والی زندگی کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس میں پہلا کام ہے چیزوں سے اپنی نظر کو ہٹانا ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں دنیا کی چیزوں کو اور محبت کی نگاہ دیکھیں گے تو پہلے زیادہ محبت لے کر واپس ہوں گے. اس لیے جہاں تک ہو سکے ان کی تردید کی جاوے، ان کی نفی کی جاوے، ان کی تردید کی جاوے. جب وہ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کوئی پڑھے گا تو 10 نیکی ملیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے پڑھے بلند ہوں گے. اور اسی کو بازار میں آدمی جائے بلند آواز سے پڑھے تو 10 لاکھ نیکی ملیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے. کاہے کے لیے؟ چیزوں اور سامان کے بیچ میں اس چیزوں سامان کا انکار کر رہا ہے. اس سے نہیں ہوگا، کرنے والا اللہ ہے. تو اس لیے اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں یہ چیزیں پیدا کرنی، صحابہ کی اولیاء کی زندگی دیکھنی، انبیاء کی زندگی دیکھنی، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے. اگر اس پر یقین آ گیا اور یہ زندگی بن گئی تو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے.